نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا استثناء بغیر کسی فرق کیے حسنہ اور سیئہ کا نبی علیہ السلام نے الاطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دین کے نام پہ بننے والا نیا کام جو ہے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ بہت شدگان کی طرف سے بھی تو صدقہ وغیرہ کیا جاتا ہے، تو یہ جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں اگر یہ نیاز ہے تو تب ہی یہ حرام ہے، کیونکہ نیاز کا پس منظر کیا ہوتا ہے کہ اس کا تقرب حاصل کرنا تاکہ جو ہے وہ اس کے نتیجے میں ہمیں نوازے، تو یہ بھی فوج شدگان سے جو ہے وہ امداد مانگنے کی ایک نظر ہے، اور یہ جو نذرانہ ہے اس کے نام کا یہ نذرانہ دینا بھی جو ہے وہ میت کا حرام ہے۔ یا جو رافضی ہیں یا جو ان کے جو ہے وہ اگلے والے کھانے والے ہیں، وہ انجینئر پارٹی جتنی بھی ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ اس قسم کے جو جھوٹے قصے کہانیاں سناتے ہیں جن کے اندر مبالغہ بھی ہے۔ تو کوئی ایسی روایت بھی ہے کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ماتم کیا؟ جو لوگ یہ کام کرنے والے پہلے وہ بتائیں کہ ان کا ام المومنین صدیقہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کانسیپٹ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر جرار، اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین فضیلت الشیخ محترم جناب یحییٰ عارفی صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی بہت سی بدعات اور خرافات جو ہیں اپنے عروج تک پہنچ جاتی ہیں، اور بہت سے لوگ ان بدعات میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے شیخ صاحب کو مدعو کیا، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ جو اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ تو چلیے ہم شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان بدعات کی حقیقت کیا ہے اور اس حوالے سے اسلام کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، پہلے نمبر پہ تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ بدعت کی تعریف کیا ہے اور اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ کامل مکمل دین دیا ہے، یہ الفاظ میں بھی مکمل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اسوہ اور عملی تصویر میں بھی مکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی کے ساتھ اسلام میں اضافہ، ایڈیٹنگ، بدعات اس کی تردید کی ہے، بلکہ قرآن مجید نے بھی اس چیز پہ بڑی سخت وعید بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دین مکمل بیان کرنے کے بعد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ ہدایت واضح ہونے کے بعد، دین کو جو ہے نمایاں ہونے کے بعد، پھر بھی کوئی بندہ ایمان والوں کا رستہ چھوڑ کے کسی اور رستے کی طرف جاتا ہے تو وہ جدھر منہ اٹھا کے چلے گا وہ ادھر چلا دیں گے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں، جسے احادیث میں خطبہ حاجت کہا جاتا ہے، اگر آپ عام حالات میں دیکھیں تو خطبہ نکاح، خطبہ جمعہ، اور اسی طرح خطبہ حج یا عام کوئی ضرورت پیش آتی تو نبی علیہ السلام جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے، ہر خطبے میں آپ کے یہ الفاظ تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ سب سے بدترین کام جو ہیں وہ دین کے اندر دین کے نام پہ نئے ایجاد کردہ، نئے بنائے گئے کام ہیں۔ جی بالکل۔ اور ہر وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر دین کے نام پہ نیا بننے والا کام جو ہے یہ بدعت ہے، اور وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ اس بات کی اہمیت کا اندازہ، کوئی خطبہ ایسا نہیں جس میں نبی علیہ السلام جو ہے ان الفاظ کو دہرایا نہیں کرتے تھے، جو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اسلام دین کے کامل ہونے پہ یقین کے درس دیتا ہے، اور اسلام اضافے کا سخت مخالف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں حدیث ہے، اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین سکھلا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز، روزہ، جو دین کے احکام تھے وہ سکھلائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جب کھڑا ہوا نا تو آپ صلی اللہ علیہ اس نے یہ جملہ کہا کہ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید ولا حاز ولا انقص، میں نہ تو آپ کے بتائے باتوں پہ کوئی اضافہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا۔
جو دین نبی نے دے دیا اسی کو مانوں، نہ اپنی طرف سے اضافہ نہ کوئی کمی کروں گا۔ جب وہ مجلس سے اٹھ کے گیا نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتا وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ حالانکہ اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، اس نے جہاد نہیں کیا، کوئی دینی احکام عملی طور پر اپنائے نہیں ہیں، لیکن اس کو آپ نے زمین پہ چلتا ہوا جنتی قرار دیا۔ وجہ کہ اس کا وہ عزم جو ہے نا وہ دین پہ، نبی پہ اعتماد والا، کہ میں دین اسی چیز کو مانوں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے، میں اپنی طرف سے نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس میں اضافہ کروں گا۔ یہ ہے اصل اسلام کا جو ہے وہ مزاج اور اسلام کی ڈیمانڈ، کہ مسلمان مومن حقیقی وہ ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کامل اعتماد رکھے اور اپنی طرف سے دین میں کمی بیشی نہ کرے۔ ایک بات جو کہی جاتی ہے کہ بدعت حسنہ کا بھی وجود ہے، ایک سیئہ بنائی جاتی ہے اور ایک حسنہ بنائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ملحوظ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ اگر کوئی بندہ غور کرے سنجیدگی سے، جو ہم نے پہلے ابھی عرض کی ہے کہ ہر خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا استثناء بغیر کسی فرق کیے حسنہ اور سیئہ کا، نبی علیہ السلام نے الاطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دین کے نام پہ بننے والا نیا کام جو ہے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ اسلام میں یہ تقسیم باطل ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، جو ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، عقیدے کی کتاب ہے۔ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کے اندر امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی لے کے آئے ہیں۔ وہ فرماتے لوگوں کل بدعۃ ضلالہ، لوگوں ہر بدعت گمراہی ہے، وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، اگرچہ لوگ اس کو بدعت حسنہ ہی سمجھیں۔ اسی طرح آپ اگر جو ہے ہمارے جو ہے ملک کے پاس بر صغیر پاک و ہند میں جو لوگ جن کی ہمارے ہاں علماء احناف کے اندر بھی خدمات معروف ہیں، مثال کے طور پہ سید شیخ احمد سرہندی جو مجدد الف ثانی کے لقب سے ملقب ہیں، جو ان کی جو ہے وہ جو معروف تھا وہ گمراہ آدمی دین اکبری والا، جنہیں دین اکبری میں ان کے خلاف ان کا اچھا کام تھا ایک، تو ان کے ملفوظات جو ہیں وہ 2 جلدوں کے اندر جمع ہیں۔ انہوں نے بھی بڑی شد و مد کے ساتھ اس بات کی تردید کی ہے یہ بدعت حسنہ کی، کہ یہ بدعت حسنہ کوئی نہیں ہے، یہ بدعت ساری بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک گمراہی کا دروازہ ہے جو خام خواہ لوگوں نے یہ تقسیم کر کے برائی کو رستہ جو ہے ہم عطا کیا ہے اور برائی کے لیے دین میں داخل کرنے کا رستہ بنایا ہے۔ تو شیخ احمد سرہندی نے بھی اپنے ملفوظات کے اندر بڑے شد و مد کے ساتھ اس کی تردید کی ہے۔ اس لیے جو ہے یہ تقسیم باطل ہے، قرآن و سنت کی روح سے بھی اور ائمہ سلف کے اقوال کی روشنی میں بھی، حتیٰ کہ ہمارے بر صغیر کے جو ذمہ داران علماء احناف ہیں، جیسا کہ میں نے شیخ احمد سرہندی کا قول نقل کیا، اس لیے ان چیزوں سے اجتناب لازم ہے۔ اچھا شیخ صاحب، دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ محرم الحرام میں جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اگر ان کو منع کیا جائے کہ اس کا ثبوت جو ہے نبی علیہ السلام سے یا صحابہ کرام سے نہیں ملتا ہے تو یہ کام درست نہیں ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ فوت شدگان کی طرف سے بھی تو صدقہ وغیرہ کیا جاتا ہے، تو اسی طرح ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ کام کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ عمر بھائی 2 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، ایک ہے میت کی طرف سے صدقہ، ایک ہے سبیل کے تناجو باقاعدہ محرم میں شہزادہ جنت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، جہاں تک ان کے نام کی سبیل ہے، یہ اصل میں میت کی طرف سے پہلے نمبر پر صدقہ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر ایک جو ہے وہ میت کے طرف سے جو ہے وہ ان کے نام کی نیاز ہے۔ جی صحیح۔ اسی لیے آپ نے کبھی جو ہے وہ پڑھا ہوگا، جو ہے وہ سبیلوں پہ لکھا ہوتا ہے، پانی پیو تو یاد کرو پیاس حسین کی رضی اللہ عنہ، یہ سبیل ہے سیدنا حسین، جو ہے پانی پیو تو یاد کرو پیاس کربلا اہل کربلا کی یا سیدنا حسین کی، یہ سبیل ہے سیدنا حسین کے نام کی۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ یہ شعر جو ہے نا، یہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ یہ میت کی طرف سے صدقہ نہیں ہے،
کیونکہ میت کی طرف سے صدقہ بھی اہل علم کے اندر جو ہے وہ دو پہلو رکھتا ہے. آیا ہر بندہ میت کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہے، یا میت کی طرف سے صدقہ جو ہے اس کی صرف اولاد کر سکتی ہے؟ اہل علم کو اگر آپ پڑھیں کتاب و سنت کے دلائل کو دیکھیں، جہاں بھی میت کی طرف سے صدقے کا ذکر ہے نا، وہ میت کی اولاد کی طرف سے میت کی طرف سے صدقہ ہے. عام بندوں کا کسی اور کی طرف سے میت کی طرف سے صدقہ نہیں ہے. جہاں تک یہ معاملہ ہے، یہ ہے نیاز. ہمارے ہاں اب لوگوں کو یہ فرق پتہ نہیں ہوتا کہ نظر اور نیاز میں فرق کیا ہوتا ہے. آپ مفتی اکمل دیوبند بریلوی عالم دین ہیں، ان کے اس موضوع کے اوپر باقاعدہ ایک ویڈیو کلپ ہے، ٹھیک ہے. کبھی تفصیل موقع ملا تو انشاءاللہ ہم تفصیل سے اس کی حقیقت بھی واضح کریں گے. مولانا مفتی اکمل جو ہیں، جو بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو واضح کیا، مینشن کیا کہ نیاز کیا ہوتی ہے. کہتے ہیں آپ اس کو یوں سمجھے کہ جس طرح ایک بادشاہ ہوتا تھا، تو بادشاہ کے درباری جب بادشاہ کے دربار کے اندر جاتے تھے تو وہ بادشاہ کی خدمت میں جا کے پہلے نذرانہ پیش کرتے تھے. اس کا مقصد بادشاہ کا قرب اور بادشاہ کی توجہ حاصل کرنا ہوتا ہے کہ بادشاہ جو ہمارے اس نذرانے سے تحفے سے خوش ہوگا. اور جب بادشاہ ہمارے نذرانے سے تحفے سے خوش ہوگا تو اب بادشاہ جو ہے اس کے نتیجے میں پھر اس کو نوازتا ہے کہ وہ بندہ بادشاہ کا منظور نظر بن جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں نیاز. جو آپ نے جو ہے خاص کر محرم میں وہ جملہ سنا ہوگا، عام بھی بعض جو ہے وہ جاہل قسم کے فقیر ان کی زبان پہ یہ جملہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی نظر اللہ نیاز حسین. یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، عام طور پر یہ لوگ لفظ بولتے ہیں. بھی گویا کہ یہ لوگ نذرانہ پیش کرتے ہیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں اور پھر وہ ہمارے اوپر نوازشات فرمائیں. جیسے بادشاہ کے دربار کے اندر ایک تحفہ پیش کیا جاتا ہے، بادشاہ اس کو پہ خوش ہوتا ہے اور پھر وہ بندہ بادشاہ کی نظروں میں آ جاتا ہے، بادشاہ اس کے اس نذرانے پہ خوش ہو کے اس کو جو ہے وہ بے حساب نوازتا ہے. تو یہ اصل میں فوت شدگان سے استعانت کی ایک بدترین قسم ہے. جو اس کو جو ہے بادشاہ کو اب نذرانہ دیا وہ زندہ ہے. اب جب کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو چکے ہیں، مظلوم شہید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اب جو فوت ہو جائے اس کے پاس تو دنیا میں کوئی چیز اختیار باقی نہیں رہتا اس کا. اب دیکھیں نا، اس کو کہیں بھی جو نہیں جی دیکھیں جی قرآن کہتا ہے ان کو مردہ نہ کہیں. بھئی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے وہ فوت ہو گیا ہے، اس کے جملہ احکامات فوت شدگان والے ہیں. آپ دیکھیں نا، اس کو غسل بھی دیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام شہید کو غسل بھی دیا جاتا ہے. شہید کو بغیر غسل کے دفن کرنا بھی جائز ہے. غسل کے بعد اس کو کفن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کفن دیا. پھر اس کے بعد شہداء کے بچے یتیم ہوتے ہیں، جیسے عبداللہ جعفر رضی اللہ عنہما، سیدنا جعفر صاحب کے بیٹے سیدنا علی کے بھتیجے اب وہ یتیم ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سر میں منڈوائے اور ان کو کہا میرے بھائی پہ آج کے بعد کو روئے نا. ان کی بیوی جو تھی وہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ وہ بیوہ بھی ہوئیں. پھر ان کے بعد سیدنا علی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نکاح بھی کیا. پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان سے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے شادی کی. اگر شہید دنیا میں زندہ ہوتا تو زندہ کے آدمی جو ہوتا اس کی منکوحہ سے نکاح جائز نہیں ہوتا. تو اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کا بیوی جب وہ عدت گزارنا، ان کا بیوہ ہونا، اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کا نکاح کرنا رضی اللہ عنہ، سیدنا صدیق کی وفات کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنا، تو یہ اس کنسیپٹ کو بھی جب وہ کنڈم کرتا ہے جو ہمارے یہاں جی کہ شہید جب فوت نہیں ہوئے. تو اب فوت شدہ کے نام کی یہ نذرانہ ہے. اب یہ وہی نظر ہے جو بعض لوگوں سے نظر مانی ہوتی ہے، بعض وقتی طور پہ یہ دے رہے ہوتے ہیں. اگر تو یہ نظر ہے تو یاد رکھیے نظر عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت جو ہے یہ ماننا حرام ہے. جی بالکل. اور یہ بات فقہ حنفی کی آپ کتب کا جائزہ لے لیجئے. آپ جو ہے فتاوی عالمگیری جو بادشاہ اورنگزیب عالمگیری لکھوایا، جو علماء احناف کے ہاں اجماعی فتاوی ہے اور 500 حنفی علماء کا اجماعی فتاوی ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی بزرگ ولی کی قبر پہ جائے اور جو ہے یستر سترہ علی راسہ ہی، اور یہ جو اس کا پردہ اٹھاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اپنے سر پہ ڈال لیتا ہے اور قبر والے کو مخاطب کر کہتا ہے یا سیدی فلاں، اے میرے فلاں بادشاہ، ان ردہ غائبی،
اگر میری گم شدہ چیز مجھے مل جائے، او اوف یا مریضی یا میرا بیمار اس کو صحت مل جائے، او قضیت حاجتی یا مجھے میری فلاں ضرورت پوری ہو جائے، فلا کا قضا و قضا من الذهب والفضة والزیت والشمع، میں آپ کے نام پہ جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ سونا آپ کے دربار آپ کی درگاہ پہ دے کے جاؤں گا، آپ کے نام پہ اتنی سونا دوں گا، اتنا چاندی دوں گا، اتنا زیتون تیل چڑھاؤں گا، یا اس پہ اتنے دیے جلاؤں گا۔ اگر وہ یہ بات کہتے تو کہتے فہذا نظر و باطل اجماعا، تمام علماء اتفاق امت کا کہ یہ نظر بالاجماع باطل ہے، یعنی شرکی عقیدہ ہے یہ۔ سارا وہ نظر غیر اللہ کا شرکی عقیدہ فوج شدگان سے باقاعدہ نفع کی امید رکھ کے ان کے نام کی نیاز ہے۔ اور اسی لیے انہوں نے کہا ہے اگر یہ نظر جو ہے حرام ہے، کیوں؟ لأن جو ہے نظر عبادت، نظر کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت غیر اللہ کی جائز نہیں ہے۔ والمنظور لہ میت، پھر جس کے نام کی نظر مانی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ میت ہے، اور میت جو ہے وہ تصرف کا حق نہیں رکھتی۔ اگر اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے تصرف کا تو یہ کفر اور شرک ہے، کیونکہ ما فوق الاسباب جو ہے وہ کسی کے بارے میں بغیر اختیار کے ہر چیز ارادے سے کرنا یہ رب کا حق ہے۔ تو جب آپ میت کو جس کو اختیار نہیں، ارادے سے کسی کو نفع دینا، نقصان دینا، زندہ کر دینا، مار دینا، اولاد دینا، فتح دینا، شکست دینا، اقبال، عروج، ادبار، یہ چیزیں اگر آپ میت کے کھاتے میں ڈال دیں کہ اس کو یہ اختیار حاصل، دلیل کے پاس کوئی نہیں ہے اس کی، تو یہ نظر جو ہے وہ صریحاً جو ہے وہ شرک اور کفر بنے گی، اور فقہ حنفی کے مطابق بھی یہ حرام ہے۔ تو یہ جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں اگر یہ نیاز ہے تو تب ہی یہ حرام ہے، کیونکہ نیاز کا پس منظر کیا ہوتا ہے کہ اس کا تقرب حاصل کرنا تاکہ جو ہے وہ اس کے نتیجے میں ہمیں نوازے۔ تو یہ بھی فوج شدگان سے جو ہے وہ امداد مانگنے کی ایک نظر ہے، اور یہ جو نذرانہ ہے اس کے نام کا، یہ نذرانہ دینا بھی جو ہے وہ میت کا حرام ہے۔ بلکہ محدثین اہل علم مفسرین نے بڑے سخت جملے یہاں پر لکھے ہیں، اس کا ایمان خطرے کے اندر ہے جو بندہ ایسا کام کرتا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا منگتا بنایا جا سکتا ہے؟ جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ جو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، شہزادہ جنت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا جو منگتا بنایا جاتا ہے اس کی حیثیت، سب سے پہلی بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے نا سورہ آل عمران میں عیسائیوں کی ایک گمراہی بیان کی ہے، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، عیسائیوں نے جس چیز کو دین میں برباد کیا نا وہ ان کی خود ساختہ کہانیاں تھیں، کہاوتیں تھیں اور کرامتیں تھیں۔ یہاں بھی اس کے پس منظر میں جو ہے وہ ایک کہانی کہاوت ہے کہ بی بی ایک آئی اور اس کا بچے نہیں بچتے تھے، تو اس نے جو ہے کسی نے اس کو کہا، کس نے کہا کوئی پتہ نہیں، کس نے کہا، بی بی کون تھی کوئی پتہ نہیں، کہاں سے آئی تھی کوئی پتہ نہیں، کس کا قبیلے خاندان سے کوئی پتہ نہیں۔ کیوں کہ یہ معاملات اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ کہانیاں گپیں، عقیدت کے پردے میں یہ ہر چیز پیک کر کے لوگوں پہ دے دی جاتی ہے لوگوں۔ اب کیا ہوا، تو اس کے بچے نے، اس کو کسی نے کہا کہ تو اس کو نا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا منگتا بنا دو، تیرے بچے نہیں آئندہ کے بعد مریں گے۔ تو اس نے جو ہے وہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا منگتا بنا دیا، اس کے بعد اس کا بچہ نہیں مرا، تو اب جس کا کہ اولاد عورت کے بچے نہ بچتے ہوں کہتے اس کو منگتا بنا دو، کس کا؟ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا۔ یہ کنسیپٹ صرف رافضیوں میں نہیں ہے، یہ صرف جو ہے وہ غالی شیعہ میں نہیں ہے، یہ ہر جاہل طبقے میں موجود ہے، خواہ وہ سنیت سے منسلک ہے یا وہ رافضیت سے منسلک ہے۔ آپ دیکھیں نا گجرات کے اندر شاہ دولہ کا دربار ہے، اس کے اوپر جو پہلا بچہ وہ دے کے جاتے ہیں جو میڈیکلی جو ہے انفٹ ہوتا ہے، جس کا سر جو ہے وہ گروتھ نہیں کرتا اور اس کو دولہ شاہ کی چوئی کہتے ہیں، اس کے پیچھے کنسیپٹ تصور کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے بھی کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جس کے بچے نہیں بچتے وہ شاہ دولہ کے دربار پہ پہلا بچہ دے جائے، اس کے بچے آئندہ نہیں مریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کے ملک کے اندر پیراں دتا اور فلاں اس قسم کے جو نام ملتے ہیں، یہ سارے اسی کنسیپٹ اور تصور کے ہیں جو تمام جو ہے وہ جاہل لوگوں کے اندر جو دین سے جاہل ہیں ان کے اندر یہ تصور موجود ہے۔ دیکھیے یہ قرآن کے صریحاً منافی بھی ہے۔ قرآن جی کہتا ہے باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی، کہ لوگوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو۔ تو اب رب کے فقیر کے بجائے اس کو بندوں کا فقیر بنانا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک تو قرآن مجید کی مخالفت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا موت و حیات کا اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے شہزادہ جنت سیدنا حسین ابن علی کو دی ہے؟ کو قرآن مجید کی آیت
کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اہل بیت کا مستند قول جو وہ قرآن سے یا حدیث سے پیش کرتے ہوں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی موت کا اختیار دیا ہے. اگر یہ اختیار ہوتا تو جو کربلا کے اندر بھی شہزادہ جنت کے بچے جو ہے وہ مظلوم شہید ہوئے. جیسا کہ عام طور پر روافظ تو خیر بہت مبالغہ رائی کرتے ہیں اس میں، جتنے بھی جو ہے وہ مودودیت گزیدہ ہیں یا جو رافضی ہیں یا جو ان کے جو ہے وہ جو ہے اگلے نوالے کھانے والے ہیں، وہ انجینئر پارٹی جتنی بھی ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ اس قسم کے جو جھوٹے قصے کہانیاں سناتے ہیں جن کے اندر مبالغہ بھی ہے. مظلوم شہیدہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، ان کے بچے بھی شہید کچھ ہوئے. جو افراد ہوئے ہیں اگر زندگی موت کا اختیار شہزادہ جنت کے پاس تھا تو کیا ان کے اپنے بچے فوت ہوتے؟ کیا اگر زندگی موت کے اوپر ان کا اختیار ہوتا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفے کی مسجد کے اندر خارجی کے ہاتھوں مظلوم شہید ہوتے؟ کیا شہزادہ جو ہے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل کوفہ کی شرارتوں خباستوں کے نتیجے کے اندر جس قدر مجبور مقہور ہو کر کے جو ہے وہ تنگ پڑے اور انہوں نے شیعان علی کے خلاف جس قسم کا تبصرہ کیا، وہ تبصرہ اگر کبھی آپ کو ملے نا تو کوشش کرنا بے شک وہ کلپ آپ ساتھ ایڈ کریں. یہ جو جواد نقوی صاحب ہیں نا جو معروف جو ہیں وہ شیعہ عالم ہیں، لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس موضوع پر باقاعدہ کہا ایک عرصے تک ہم یہ عبارت چھپاتے رہے ہیں، ہم اس عبارت کو بیان نہیں کرتے تھے کہ جو شہزادہ جنت حسن ابن علی نے اپنے شیعان علی کے کالے کرتوت کے بارے میں کہی تھی، اور پھر اس کے نتیجے میں آل رسول کے خلاف جو زبان درازی کی نا جواد نقوی صاحب نے، وہ بھی آپ کو ہائی لائٹ کرنی چاہیے تاکہ یہ جو لوگ اہل بیت آل رسول کی آڑ لے کر کے عوام الناس کو عام طور پہ تاثر دیتے ہیں کہ اہل سنہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، کہ تاکہ لوگوں کو جو ہے تصویر کا یہ رخ دکھایا جائے کہ یہ صرف اہل بیت کا نام لیتے ہیں وگرنہ یہ اہل بیت کے دو محب نہیں، بلکہ یہ اہل بیت کے ساتھ اس قدر بغض رکھتے ہیں کہ ان کے نوجوانوں کو غلیظ گندے الفاظ کے ساتھ طعنہ زنی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال یہ چیزیں کچھ ہم نے اضافی اس لیے عرض کی ہیں کہ وہاں بھی تو مظلومیت ہے، لیکن جنت اگر جہنم کا اختیار ہوتا تو کیا خیال ہے وہاں پر بھی سیدنا حسین ابن علی بچاتے کہ نہ بچاتے؟ اچھا شیخ صاحب، نوحے اور ماتم کے متعلق شریعت اسلامیہ ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ جہاں تک نوحہ اور ماتم ہے، اسلام کے اندر نوحہ اور ماتم حرام ہے. پہلے نمبر پر ایک چیز سمجھنی چاہیے تاکہ لوگوں میں عوام میں الجھاؤ پیدا نہ ہو. ہمارے معاشرے میں عوام الناس کو دین کے ٹائٹل پہ دھوکہ دیا جاتا لوگوں کو. وہ دھوکہ اس انداز سے دیا جاتا ہے کہ عام طور پہ باور یہ کرواتا ہے دیکھو جی ماتم قرآن سے ثابت ہے. آپ بعض ذاکرین کو یا بعض ایسے غالی قسم کے جو شیعہ ہیں آپ ان کو دیکھیں گے وہ چونکہ زبان دراز اور جری ہوتے ہیں بولنے میں، اور ان کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ قرآن کے خلاف ان کا رویہ کیسا جا رہا ہے، دین کے خلاف رویہ اہل بیت کے خلاف کیسا ہے، وہ اس سے مستغنی ہوتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے. لیکن ہوتا کیا ہے، وہ اب قرآن سے نکال رہے ہوتے ہیں. یہ قرآن میں ماتم کا ذکر لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کوئی کہیں سے جو ہے وہ فلاں نے جب اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، جو کوئی جو ہے ماں سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول پہ جی ہے یا فسقت وجہہا، وہ اس پہ اب نکال رہے. سب سے پہلے تو یہ طے ہو جائے کہ آیا یہ ماتم دین اسلام سنت فرض کیا ہے، اس کا تعین تو ہو پہلے، تاکہ پہلے یہ تو اس کی شرعی حیثیت واضح ہو کہ ماتم دین ہے یا رسم ہے. عوام الناس کو عام طور پر یہ باور کرواتے ہیں کہ یہ ماتم دین ہے. یہ ماتم دین نہیں ہے، یہ ماتم ایک رسم ہے. یہی وجہ ہے کہ سنت اور جو ہے رسم میں ایک فرق ہوتا ہے. سنت بین الاقوامی ہوتی ہے اور بدعت جو ہوتی ہے نا، رسم یا بدعت یہ علاقائی ہوتی ہے. مطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہوگی، وہ آپ کو پوری دنیا میں ایک رنگ میں ملیں گی، اور جو رسومات ہوں گی نا وہ ہر قبیلے کی، علاقے کی، ہر قوم کی مختلف ہوں گی. رسم ہمیشہ علاقائی ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا، آپ اس کو اس انداز سے لے لیں کہ آپ یہ عاشورہ محرم آ گیا، اب ماتم آپ نے دیکھنا، یہاں بازاروں کے اندر زنجیر زنی ہوتی ہے، ایران میں نہیں ہوتی اس طرح بازاروں میں. اگر آپ اس کو پاکستان میں 2 شہروں میں کر لیں، آج کل میڈیا کا دور ہے، آپ چیک کریں کہ پاکستان کے پنجاب کے اندر، دیگر ملکوں کے اندر، بلکہ باہر عراق شام میں بھی زنجیر زنی، کما زنی عام ہوتی ہے، سینہ کو بھی ہوتی ہے.
لیکن کراچی کے اندر جب ماتم عاشورے کا جلوس ہوگا اس کے آگے باقاعدہ ڈھول پیٹا جا رہا ہوگا. جی جی ایسے ہی ڈھول بھی ہوتا ہے باقاعدہ. نیپال کے آپ جلوس چیک کر لیں, وہاں بھی آگے سے ڈھول پیٹا جا رہا ہوگا. یہ سوال میں نے ایک قوم کے فاضل شیعہ عالم سے کیا, جو میرا ان کے ساتھ جو ہے تحریف قرآن پہ ایک مناظرہ ہے باقاعدہ, اس کے ساتھ میرا مناظرہ ہوا تھا ٹاؤن شپ کے اندر جو ہے وہ تحریف قرآن پہ. الحمدللہ اللہ نے اس کو اس معاملے کے اندر ناکام کیا, ہمیں اللہ نے عزت فتح سے ہمکنار کیا اور قرآن کی حقانیت کو اللہ نے واضح کیا. ہم نے اس سے کہا کہ یہ آپ کے ہاں کیا ہے, کوئی ڈھول پیٹ رہا ہے کوئی کچھ. تو انہوں نے کہا بھائی پہلے بات یہ دیکھو کہ یہ چیزیں ہمارے ہاں سنت نہیں, دین نہیں ہے, یہ رسم ہے, یہ سو کی رسم ہے. اس لیے اس کا ہر علاقے کا قوم کا تبدیل طریقہ ڈفرینٹ ہے. تو جب یہ چیز رسم ہے تو بھائی اس کا پروف قرآن سے کیسے آئے گا, اس کا ثبوت جو ہے وہ سنت سے کہاں آئے گا. جو چیز اسلام نہیں, دین نہیں, جس چیز کا کانسیپٹ اسلام دے گا وہ دین بنے گی. پہلی چیز تو یہ ہے. جہاں تک نوحہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں لیس منا, اس آدمی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. من ضرب الخدود, جس نے رخسار پیٹے, وشق الجیوب, اپنے سینے کپڑوں کو پھاڑا, ودعا بدعوى الجاہلیہ, اور جاہلیت کی آوازیں لگائی, روئے پیٹے کسی کے یاد کر کے. اسی طرح یہ مرثیہ خوانی ہے, یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت تردید کی ہے. بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سیدنا سعد بن عبادہ انصار کے سردار تھے, بیمار ہو گئے. نبی علیہ السلام عبد الرحمن بن عوف, عبداللہ بن مسعود, سعد بن ابی وقاص, آپ نبی علیہ السلام ان صحابہ کے ساتھ اس کی عیادت کے لیے گئے. سعد بے ہوش تھے. جب بے ہوش تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اقوزیہ, کیا یہ فوت ہو گیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ نہیں یا صلی بل غاشیہ. یا پوچھا اقضا, کیا یہ فوت ہو گیا؟ میں نہیں, بل غاشیہ, یہ بے ہوش ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام بے ساختہ رو پڑے, آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. نبی علیہ السلام نے ان اللہ لا يعذب بدمع العین ولا بحزن القلب, اللہ آنکھ سے رونے اور دل کے غم کی وجہ سے کسی بندے کو عذاب نہیں دیتا. ولکن يعذب, لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا, آپ نے زبان سے اشارہ کر فرمایا ولکن يعذب ويرحم, آپ نے زبان کی طرف اشارہ کر فرمایا کہ یہ زبان ہے, اس کی وجہ سے اللہ عذاب دیتا ہے یا رحمت کرتا ہے. آپ اس کے لیے دعا کریں گے, آپ پہ اس میت پہ بھی رحمت ہوگی, آپ کو بھی اجر ملے گا. آپ اس پہ روئیں پیٹیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, آپ اس کے اوپر وویلا کریں گے, تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے یہ جو ہے وہ ہلاکت اور بربادی ہوگی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوحے سے, مرثیے پڑھنے سے بھی منع کیا ہے کہ میت کے جو اوصاف یاد کر کر کے اس کے اوپر جو ہے لوگوں کے اشتعال اور جو لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کرنا, تاکہ ان میں بھی جو ہے وہ غم ابھرے اور روئے. یہ باقاعدہ لوگوں میں تو ٹیمیں بنی ہیں نا, تو یہ بھی ان کے باطل ہونے کی ایک دلیل ہے کہ ایک حرام کام کو وہ دین کے نام پہ دین بنا کے پیش کرتے ہیں. شیخ صاحب کوئی ایسی روایت بھی ہے کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ماتم کیا ہو؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کرنے والے, پہلے وہ بتائیں کہ ان کا ام المومنین صدیقہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کانسیپٹ کیا ہے. ان کو ام المومنین مانتے ہیں؟ جو یہ کام کرنے والے ہیں ان کا جو خبث باطن ہے اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو تصور ہے وہ کفریہ نظریہ ہے. پہلے نمبر پر تو ان کو یہ حق نہیں. نمبر دو, وہ روایت سندن ثابت نہیں ہے. اس کی سند کے اندر محمد بن اسحاق بن یسار معروف تابعی ہیں, امام السیر والمغازی, وہ مدلس ہیں, ثقہ راوی ہیں لیکن مدلس ہیں, روایت معنعن ہے اور تصریح بالسماع نہیں ہے. دوسری بات, ایک تو یہ روایت سندن ثابت نہیں, پھر دوسرے نمبر پر جو ہیں وہ ان کو خود کہتی ہیں وذالک من صفحی, یہ میں نے نہ سمجھی کے اندر مجھ سے ایسا ہو گیا کہ میں اپنے چہرے پر جو ہے وہ تھپڑ مار بیٹھی. وہ اپنے عمل کو دین نہیں کہہ رہی, وہ اپنے عمل کو سنت نہیں کہہ رہی, وہ اپنے عمل کو شریعت نہیں کہہ رہی, وہ اس کو اپنی نہ سمجھی کی دلیل بتا رہی ہیں کہ نہ سمجھی سے مجھ سے ایسا ہوا. تو جب وہ خود کا جو ہے وہ کہنے والی فرما رہی ہیں ام المومنین صدیقہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ طاہرہ مطہرہ زکیہ مزکیہ رضی اللہ عنہا, تو جب وہ خود کہہ رہی ہیں کہ یہ میری نہ سمجھی سے مجھ سے ہوا, تو وہ خود ہی اس کو جو ہے وہ غلط کہہ رہی ہیں. جب یہ کہہ دیا نہ سمجھی ہے, اس کا مطلب ہے وہ خود کہہ رہی ہیں کہ یہ عمل درست, تو پھر وہ دین کیسے بن گئے؟ کم از کم قائل کی بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کہہ رہا ہے.
تو شیخ صاحب آخری سوال ہمارا یہ ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں خصوصاً 9 اور 10 تاریخ کو قبروں کے اوپر جا کر جو مٹی ڈالی جاتی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قبر جو ہے، ایک بات ملحوظ رہے کہ قبر مقام عبرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور القبور، قبروں کی زیارت کرو، فإنها تذکر الموت فإنها تذکر الآخرہ۔ آپ نے كنت نہیتکم عن زیارة القبور فزوروها۔ شروع اسلام میں چونکہ لوگوں کو جو ہے وہ قبروں کے آداب کا علم نہیں تھا اور یہود و نصارہ کا شرک قبر پرستی پر کھڑا تھا، نبی علیہ السلام نے قبرستان میں جانے سے ہی پہلے ابداً منع کر دیا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ جب لوگوں کو اسلامی عقائد میں رسوخیت حاصل ہو گئی، پھر ان کو اجازت دی، کیوں؟ قبر مقام عبرت تھا۔ تو میں قبروں میں جاؤ، یہاں پر موت یاد آتی، آخرت یاد آتی۔ یہ جو تصور ہے کہ 9ویں 10ویں محرم کو یا محرم کے پہلے عشرے کے اندر قبروں پہ مٹی ڈالنا، یہ خالصتاً جہلانہ رسم ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جہالت کے نتیجے میں ہے جو بعض جو ہے وہ کربلائی یا بعض جو ہے وہ گمراہ قسم کے واعظین نے بے تکی بنائی ہیں، یا اس کے اندر کہتے ہیں محرم کے اندر صدقہ کرو، سارا سال آپ پہ فقر تنگی نہیں آئے گی، یا قبروں پہ ڈالو تو جو وہ آپ کے مردے آپ کے منتظر ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جو عقیدت محبت کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے نہ اسلام نے عید والے دن اسپیشل قبرستان بھیجا ہے، جیسے ہمارے یہاں لوگ عید پڑھ کے اسپیشل قبرستان جاتے ہیں، یہ بھی عید پڑھ کے اسپیشل قبرستان جانا بھی کوئی سنت نہیں ہے۔ اسی طرح عاشوراء محرم کے اندر جو ہے وہ قبرستان میں اسپیشل جانا، قبروں کی لپائی کرنا، قبروں کو پختہ کرنا، یہ بھی جو ہے وہ بدعت سیئہ بدترین ایک گمراہی ہے اور لوگوں کی خرافات میں سے، جس کا اسلام میں قطعاً کوئی تصور اور وجود نہیں ہے۔ جزاک اللہ شیخ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کے سامنے ان بدعات اور خرافات کی جو حقیقت تھی وہ آپ نے بیان کی۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی طرح ہم گاہے بگاہے آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو آج ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔